نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کا مناظرے کا وقت آ جائے، ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے کرو۔ آج کا موضوع در حقیقت علماء کے لیے ہے، لیکن عوام کو بھی اس میں سے ضرور انشاءاللہ تعالی حصہ ملے گا۔ تبلیغ شروع سے لے کر اب تک، اور میں سمجھتا ہوں قیامت تک، آخری انسان تک، آخری مبلغ تک، تبلیغ کا فریضہ اچھے طریقے سے وہ شخص ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی ہو۔ تبلیغ نرمی کے ساتھ کی جاتی ہے، غصے کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوتی، ڈانٹ کر تبلیغ نہیں ہوتی۔ اگر سرکار کی سنت کی طرف ہم نگاہ کریں، سرکار کی پوری زندگی مبارکہ شفقت کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور اس کے بعد بزرگان دین وہ اپنی شفقت کے ساتھ ذریعے لوگوں کی پردہ پوشی کر کے، لوگوں کو دے کر اور لوگوں کی مصیبت میں کام آ کر اس طریقے سے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں جگہ پیدا ہوئی اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ غصے کے ساتھ آج تک کسی نے بھی گزشتہ ایام میں غصے کے ساتھ تبلیغ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے نرم لہجے میں گفتگو کیجئے گا، قَوْلًا لَيِّنًا، اسے لین بات کہیے گا۔ فرعون جیسے کافر کو بھی، جو کہ ائمۃ الکفر میں شامل ہے، جو اس کو بھی جب تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تو اسے یہ آرڈر اور یوں سمجھے کہ اس پروٹوکول کے ساتھ بھیجا کہ اس کو جا کر آپ نے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے، سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرنی۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ نصیحت ہمیشہ نرم لہجے میں ہوتی ہے، اور اللہ کی خشیت بھی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے تو وہ نرمی کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے، سختی کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ علماء کافی سختی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے اور کافی مخالفتیں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان پوری دنیا میں، اگر فتویٰ نہ لگا دیں مجھ پر تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم لوگ پوری دنیا میں۔ یا تو ہم وہ تھے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یا ہمارا یہ مقام تھا کہ دنیا کی سپر پاوریں روم اور فارس وہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کے قبضے میں ان کے پاؤں کے نیچے دے دی تھی، اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی نہ ہمارے مال محفوظ ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہماری عزتیں، نہ ہمارا دین، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ جھگڑے، زیادہ بحث مباحثے ان کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے معاشرے کے اندر، عوام کے اندر سختی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔